بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس کوچانی 1946۔ اس روز میں بہت سے دنوں کی مانند کہ میں استاد کی خدمت میں جاتا اور انہیں کتاب پڑھ کر سناتا تھا، مجھے وہاں جانا تھا، لیکن میرا دل بہت دکھی تھا۔ مجھے ان کی خدمت میں آمد و رفت کرتے ہوئے 14 سال ہو چکے تھے، لیکن میں اپنی روحانی صورتحال سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں پریشان اور رنجیدہ دل کے ساتھ حرم مطہر میں شرفیاب ہوا اور مولائے عارفان کی خدمت میں اپنا حال بیان کیا اور اپنی صورتحال کی شکایت کی۔ جب میرے دل کو سکون مل گیا تو میں استاد کے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں سید محمد حسن کے گھر پہنچا، جہاں استاد اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث ایک عرصے سے مقیم تھے۔ اندر داخل ہوا اور ہمیشہ کی طرح کہ ان کی عادت تھی کہ جن کے بدن پر دین کا لباس ہو وہ ان کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، انہوں نے کوشش کی، لیکن بڑھاپا، بیماری اور کمزوری اس راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ میں نے جتنا بھی کہا، آغا میں بیٹھ گیا ہوں، آپ بھی تشریف رکھیے، لیکن ان کے چہرے کی معصومیت مکتب رسول اللہ کے لباس کی ایک عمر احترام کی خبر دے رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ جب تک ان کے بدن میں جان کی رمق بھی ہے وہ اس کی پابندی کریں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں مانیں گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ میری جانب دراز کر کے کہہ رہے ہیں، آغا شیخ عباس مجھے اٹھائیے۔ میں نے کہا، آغا اس بندے کو شرمندہ نہیں کیجیے، میں آپ کے بیٹے کی جگہ ہوں، برائے مہربانی مجھے خجالت زدہ نہ کریں۔ لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اصرار کرتے رہے کہ تمام بدنی مشکلات کے باوجود کہ جنہوں نے ان کی طاقت ختم کر دی تھی، لباس علم کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ جب میں نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ بہت کوشش کر رہے ہیں تو لاچار میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور آرام سے انہیں بٹھا دیا۔ جب وہ اپنی خمیدہ کمر کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو میں نے ان کے چہرے پر ایسی گرم جوشی دیکھی جس کی گہرائی سال ہر سال کی ریاضت اور تعظیم شعار الہی کی پابندی میں ہڈیوں کا سرما بنانے سے عبارت تھی۔ جیسے بھی ہوا، میں نے انہیں، جو کہ اپنی مراد تک پہنچ گئے تھے، فوراً ان کی جگہ بٹھا دیا۔ مختصر احوال پرسی کے بعد انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے کاغذ کا یہ ٹکڑا بارہا اس کمرے کی الماری کے اوپر دیکھا تھا۔ احترام کے ساتھ ان سے لے لیا اور فرمایا، آغا حکم فرمائیے، اس کاغذ کا کیا کروں؟ انہوں نے مجھ پر محبت بھری نگاہ ڈالی اور شیریں لہجے میں کہا، اسے کھولیے اور پڑھیے شیخ عباس۔ میں نے جلدی سے کاغذ کھولا اور ان کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے ان کتابوں کی مانند جنہیں ان کے حضور پڑھا کرتا تھا اسے پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد وصیت نامہ ضروری سنتوں میں سے ہے، اور اس آسی بندے علی بن حسین طباطبائی نے چند مرتبہ وصیت لکھی ہے، اور یہ جو آج بدھ کے دن ماہ صفر کی 12ویں سن 1365 کو تحریر کی گئی ہے، اس کی 2 فصول ہیں۔ ایک فصول امور دنیا اور دوسری امور آخرت کے بارے میں ہے۔ میں دنیا کے امور کا پہلے ذکر کرتا ہوں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے اسے خلقت اور ذکر آخرت پر مقدم قرار دیا ہے۔ بس میں کہتا ہوں کہ امور دنیا میں اس بندے کی وسیع و جانشین علویہ محترمہ ام ابیہا میری بڑی بیٹی ہیں، جن کی دیانت و عدالت درست ہے۔ وہ وسیع ہیں کہ میری وفات کے بعد میرے کاموں کو نور چشمان مرزا محمد تقی اور مرزا مہدی کی مدد سے انجام دیں۔ جو بھی علویہ کہیں انہیں اور ان کے علاوہ سب کو قبول کرنا اور اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں قرضوں میں 50 تومان ہے جو کہ وارثوں حاج سید قریش قزوینی کا مال ہے، اور حاج قلی سے اس حقیر کے والد تک پہنچا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ رقم کسی ایسے کے ہاتھ میں پہنچے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو کہ عشرہ محرم میں اس کے شرعی فوائد سے عزاداری کرے۔ اس کی کچھ مقدار ذاکر تک پہنچے، چائے اور قہوے وغیرہ میں خرچ نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر میں نے کسی اور شخص کو متعارف کروایا تو اس وصیت نامے کے حاشیے میں لکھ دوں گا، اور اگر کوئی تبدیلی سمجھ میں آئی تو صفحے کے آخر میں لکھ دی جائے گی۔ اور دوسری فصل امور آخرت اور زیادہ تر توحید کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، اور یہ بات آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔
اور میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی ابھی تک اس کی تعلیم کے لیے مستعد نہیں پایا ہے، اور اپنے رفقا میں سے کسی کو آخری وصی معین نہیں کیا ہے کہ جس کی پیروی کا آپ کو حکم دوں، بندے سے اس شہادت کو تحمل کیجیے۔ اور دوسری وصیتوں میں اہم ترین نماز ہے۔ نماز کو بازاری نہ کریں، اول وقت ادا کریں خضوع و خشوع کے ساتھ۔ اگر آپ نے نماز کی حفاظت کر لی تو آپ کی تمام چیزیں محفوظ رہیں گی، اور تعقیب نماز میں تسبیح صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اور آیت الکرسی ترک نہ ہو۔ یہ واجبات میں نہایت اہم ہے، اور مستحبات میں سید الشہداء کی عزاداری اور زیارت سے غفلت نہ ہو۔ نیز ہفتے وار ذکر مصیبت، چاہے اس میں 2 یا 3 ہی افراد شریک ہوں، امور میں کشائش کا سبب ہے۔ اگر عمر کے آغاز سے آخر تک ان بزرگوار کی خدمت میں تعزیت اور زیارت وغیرہ انجام دیں تو بھی ہرگز سید الشہداء کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہفتے وار ممکن نہ ہو تو محرم کے پہلے عشرے میں ترک نہ کریں۔ مزید یہ کہ اگرچہ یہ بات ٹھنڈا لوہا کوٹنے کے برابر ہے، لیکن ضروری ہے کہ کہہ دوں کہ والدین کی اطاعت، حسن خلق، سچ کی پابندی، ظاہر و باطن کا یکساں ہونا، دھوکہ و فریب سے پرہیز، سلام میں پہل کرنا، ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، مگر جہاں خدا نے منع کیا ہے جو میں نے بیان کیا، اور ایسی ہی باتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ اللہ اللہ، کسی کا دل نہ توڑیں۔ جہاں تک ممکن ہو کوئی دل جیت لو، دل توڑنا تو کوئی ہنر نہیں۔ دستخط و مہر۔ میں بے اختیار ان آنسوؤں کی جانب متوجہ ہو گیا جو میری ابا پر ٹپکے تھے۔ استاد، جنہوں نے اس دوران اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اور اپنا چہرہ اٹھایا اور میری بھیگی ہوئی صورت پر نظر ڈالی اور کہا، لکھیں شیخ عباس۔ آپ کیا لکھنے کا حکم دے رہے ہیں؟ وہ قلم اٹھائیے اور لکھیے۔ میں نے قلم ہاتھ میں لیا اور دوات میں ڈبو کر کہا، حکم کیجیے استاد۔ لکھیں۔ سب جان لیں کہ اس حقیر کے وسیع طریقت جناب حجت الاسلام آغا شیخ عباس مجتہد کوچانی ہیں۔ پہلے میں سمجھا کہ میں نے سننے میں غلطی کی ہے، لیکن جب میری آنکھیں پھیل گئی تھیں اور میرا ہاتھ کاغذ پر خشک ہو گیا تھا تو میں استاد کی بات سے ہوش میں آیا جب انہوں نے کہا، آپ رک کیوں گئے ہیں؟ آخر میری عمر 32 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں اور اس مرد الہی کی وصایت، ان دونوں کا آپس میں کیا جوڑ تھا؟ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، آغا میرے ہاتھ خالی ہیں، آپ کے بہت سے شاگرد ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ پرانے اور ماشاءاللہ مقامات عالیہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن استاد نے اپنا سر جھکایا اور کم رمق مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گئے۔ ایسے مرد کی زبانی مجتہد کا لقب دریافت کرنے پر میں بہت خوش تھا، لیکن یہ وسیع ہونے والی بات کیا تھی؟ سید محمد حسین طباطبائی، شیخ علی قسام، شیخ محمد تقی بہجت، سید محمد حسن طباطبائی، سید ہاشم حداد، شیخ علی محمد بروجردی، سید احمد کشمیری اور بہت سے ایسے دوسرے حضرات جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ محضر استاد میں اعلیٰ اور غیر معمولی احوالات کسب کر چکے تھے، پھر میں ہی کیوں؟ میں نے اپنی آواز میں کچھ جان ڈالی اور پریشانی بھرے لہجے میں کہا، جناب استاد آپ جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ خالی۔ استاد نے فوراً میری بات منقطع کی اور کہا، آغا شیخ عباس اگر آپ قبول نہ کریں تو اس کام کا سلسلہ غیر علماء میں چلا جائے گا، جبکہ ابھی بھی بعض حضرات ان امور کے دعوے دار ہیں، اور ان کے علاوہ آپ نجف میں درویش تراشی اور تہمت زنی کی فضا سے واقف ہیں۔ میں خاموشی میں ڈوب گیا۔ کچھ غور کر کے میں متوجہ ہوا کہ وہ عجیب ہوش مندی سے اپنے مہرے جمانا چاہتے تھے۔ چونکہ ان کے مجتہد و عالم اور راستہ طے کیے ہوئے شاگرد سب جلا وطن کر دیے گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اپنی وصایت ایسے قرار دیں کہ اس مکتب پر تہمت زنی اور مدعی سازی کے دروازے بند ہو جائیں۔ میں دل سے اس وصایت پر راغب نہیں تھا، اور بنیادی طور پر استاد مجھ سے کہہ چکے تھے کہ تم شہود و توحید کا حقیقی مشروب نہیں بنو گے، مگر یہ کہ اپنی عمر کے آخر میں جب تمہارے بیوی بچے تمہیں تنہا چھوڑ دیں اور ایران چلے جائیں، اس زمانے میں تم پر کچھ چیزیں آشکار ہوں گی، اس زمانے میں تم کچھ چیزیں سمجھ پاؤ گے۔ اسی لیے ان امور میں میرا کوئی دعویٰ نہیں تھا، اور جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا استاد کے بعض شاگردوں اور رشتہ داروں نے ایسے خیالات پال رکھے تھے، لیکن میں وسیع بننے کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ استاد کی آواز سے میں اپنے حواس میں واپس آیا۔ آغا شیخ عباس آپ کے قلم کی روشنائی خشک ہو گئی، خط کے آخر میں حاشیے کے ساتھ لکھیں،
سب جان لیں کہ حقیر کے وسیع طریقت جناب حجت الاسلام آغا شیخ عباس مجتہد کوچانی ہیں، اور مرحوم و مبرور حاج سید قریش قزوینی کی 50 تومان جو رقم ہے وہ ان معظم لہو کو ادا کر دی جائے۔ مجھے وہ دل تنگی اور شکایت یاد آئی جس کا اظہار آج صبح امیر المومنین علیہ السلام کے محضر میں کیا تھا، اور وہ نقوش جو ید اللہ نے میرے صفحہ ہستی پر بنائے تھے۔ میں نے حیرت سے انگلی اپنے منہ میں دبا لی، آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی اور استاد کے طریقے کی حفاظت کی خاطر خود کو ان کی مصلحت اندیشی و دانائی کے سپرد کر دیا، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہ شخصی تعین کسی مخصوص منصب و مقام کی خاطر نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد دوسروں کا راستہ بند کر دینا تھا۔ میں نے اپنے درد و غم سے بھرے دل کے ساتھ اس شخص کی مانند کاغذ پر اپنا قلم چلایا جو یہ جانتا تھا کہ عنقریب اپنا عزیز ترین سرمایہ کھو دے گا۔